لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وبدن الصابر ولسان الزاهر وجلالتهم وولایتهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم وفي قرآن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کو واپس موڑ دیا جاتا ہے کسی دوسرے موضوع کی طرف، اور اس میں سب سے زیادہ کمال اگر کوئی خطیب کی زندگی میں بخشتا ہے تو وہ یا تو مرثیہ خان یا پیش خان۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ مرثیہ خان کی اس محنت کو اللہ قبول کرے اور انہیں صحت و سلامتی دے۔ پھر اس کے بعد پیش خان الحمدللہ برادر بزرگ جناب حکیم زرغام صاحب اور ماسٹر ساگر صاحب دونوں نے الحمدللہ مکمل طریقے سے ایصال ثواب مرحومہ کو پہنچایا۔ اللہ ان کے اس کلام کو اور ان کی اس محنت کو اللہ قبول کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ جناب حکیم زرغام صاحب کا ایک جملہ کہ سورہ کوثر کا مکمل ترجمہ ہے فاطمہ، یہ ایسا موضوع تھا کہ جس نے میرے عنوان کو موڑا ہے، اور اسی سلسلے کے اوپر میں آپ سے 2-3 جملے گزارش کروں گا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس اب آپ اپنے پروردگار کی عبادتیں کریے اور قربانیاں دیجیے۔ انا شانئک ھو الابتر، میرے پیغمبر گھبرائیے گا نہیں، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہو کے رہے گا، جو آپ کو ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہو کے رہے گا۔ یہ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں کہ جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور شاید علماء قرآن مجید اور تفسیر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ سب سے مختصر سورہ اگر پورے قرآن مجید میں کوئی ہے تو یہ سورہ کوثر ہے۔ اب آپ اگر اندازہ لگا سکتے ہوں اور مجلس آپ کو آگے بڑھانی ہے تو شاید اس جملے سے بھی مجلس آگے بڑھ جائے گی کہ جس سورے کے اختصار کو کوثر کہتے ہوں، توجہ، جس سورے کے اختصار کو کوثر کہتے ہوں، اس سورے کے مختصر ہونے کو جب کوثر کہا جاتا ہے تو وہ قرآن خود کتنا مجسمہ کلام بن کے آئے گا۔ لفظوں میں سمیٹو، جس قرآن کے ایک نقطے میں جب قرآن سمٹنے پہ آ جاتا ہے تو ایک نقطے میں سمٹ جاتا ہے، اور جب پھیل جاتا ہے تو یا تو 30 پارے قرآن مجید کے قرآن صامت بن کے تبلیغ کرتے ہیں یا انوار مقدسہ بن کے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کے 2-3 جملے جہاں تک آپ میرا ساتھ دیں گے وہاں تک میں تقریر آپ تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ آپ میرے مزاج سے بخوبی واقف ہیں کہ جب آمادگی ہوتی ہے تو مجلس پڑھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں بہت جلدی تمہید سے گزر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس اب آپ اپنے پروردگار کی عبادتیں کریے اور قربانیاں دیجیے۔
इन्ना शाने का हुवल अबतर, मेरे पैगंबर जो आपका दुश्मन है वो अबतर हो के रहेगा, जो आपको अबतर कहता है वो खुद अबतर हो के रहेगा। अब मैं थोड़ा सा बहस करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे अफराद मेरी मजलिस इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। जो पैगंबर को अबतर कहता है, मेरे पैगंबर हम उनको अबतर बना देंगे। मामला क्या है कि कुरान मजीद के लिखने वालों ने, जितने भी मुफस्सिरीन हैं, किबला बैठे हुए हैं, जितने भी कुरान मजीद के तर्जुमा करने वाले हैं, सब ने इस सूरे के ज़ेल में एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने ये लिखा कि जब मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर को अबतर कहा, मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर को अबतर कहा, तो पैगंबर कबीदा खातिर हो गए, पैगंबर को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं पूछना यह चाहता हूं कि ये मुशरिकीन मक्का पैगंबर को अबतर कह रहे थे, अबतर का क्या तर्जुमा है? शायद मेरी मजलिस का नौजवान और ये मुख्तसर सा मजमा बतलाएगा कि लोग ये कह देते हैं कि मौलाना साहब अबतर का मतलब इसे है कि अबतर उसे कहते हैं कि जिसके कोई औलाद ही ना हो, यानी लावलद को अबतर कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इस बात से इनकार करता हूं, अबतर लावलद को नहीं कहते। मुशरिकीन मक्का पैगंबर को लावलद नहीं कहते थे, तो फिर क्या मतलब है? क्या कहते थे? का अबतर कहते थे। अबतर लावलद को नहीं कहते, और लावलद कह भी नहीं सकते, इसलिए कि लावलद तो वो होता है जिसके कभी औलाद ही ना रही हो। मैं अपने वक्त में समेटूंगा गुफ्तगू। लावलद उसे कहते हैं जिसके पास कभी औलाद ही ना रही हो। यहाँ पैगंबर इस्लाम के यहाँ औलाद की सूरत में इब्राहिम भी पैदा हो चुके हैं, मोहम्मद भी पैदा हुए हैं, या रिवायत के एतबार इब्राहिम मोहम्मद भी आ चुके हैं, कासिम भी आ चुके हैं। वलो ये कि उन्हें जिंदगी ना मिली, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं थोड़ी सी बहस करूंगा। वलो ये कि उनको जिंदगी ना मिली हो वो एक अलग है, लेकिन पैगंबर लावलद नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि पैगंबर के औलाद हुई है। वलो ये कि औलाद को जिंदगी ना मिली हो, लेकिन हर एक तारीख वाले ने लिखा कि जब पैगंबर इस्लाम जनाब कासिम, जो एक छोटा सा बच्चा है, पैदा होने के बाद इंतकाल हो जाता है, पैगंबर इस्लाम जनाब कासिम को जब दफना के कब्रिस्तान से वापस आते हैं, तो तारीख में मिलता है कि मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर की तरफ मुस्कुराहट के जुमले में यह जुमला कहा, पैगंबर आप तो अबतर हो गए, पैगंबर आप तो लावारिस हो गए। तो ये कब्रिस्तान के जनाजे के बाहर खड़े हो के लोगों का हंसना, जैसे ही पैगंबर ने देखा, पैगंबर कबीदा खातिर हो गए। पैगंबर ने परवरदिगार से कहा, परवरदिगार आज से पहले इन्होंने मुझे बहुत सारे ताने दिए हैं, इन्होंने मुझे मजनू कहा, मैंने कभी तेरे से शिकायत नहीं की, इन्होंने मुझे जादूगर कहा, मैंने कभी तेरे से शिकायत नहीं किया, लेकिन ये मेरे परवरदिगार अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये मुझे लावारिस कह रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, क्या तू अब भी देख रहा है कि ये मुझे लावारिस करे? मेरे परवरदिगार, अगर इनका ये जुमला मुकम्मल हो जाए कि मैं लावारिस हो जाऊंगा, तो मेरे परवरदिगार अगर मैं लावारिस हो जाऊंगा तो तेरा दीन भी लावारिस हो जाएगा, तेरा कुरान भी लावारिस हो जाएगा। जैसे ही पैगंबर की ज़बान पर ये जुमले आए, परवरदिगार आलम ने कहा, इन्ना तेना कल कौसर, मेरे पैगंबर घबराइए नहीं, जो आपको लावारिस कहता है अल्लाह उसे लावारिस बना देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो आपको लावारिस कहता है, लिहाजा मुशरिकीन मक्का पैगंबर को लावलद नहीं कहते थे, बल्कि पैगंबर को लावारिस कहते थे। जैसे ही लावारिस कहा, अब रिवायतें बतलाती है कि पैगंबर कबीदा खातिर हो गए,
पैगंबर ने कमर पकड़ ली। और हल्का सा मैं जुमला कहूँगा, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, समझना आपकी बात है। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ शायद अगर मैं बात पहुँचा ले गया आप तक तो इंशाअल्लाह तकरीर आपको अगले बरस तक याद रहेगी। जो जुमला मैं कह रहा हूँ, हर एक कुरान मजीद के तर्जुमा लिखने वालों ने जब सूरे कौसर की तफसीर लिखी तो हर एक ने एक जुमला लिखा। वो ये लिखा कि मुशरिकीन मक्का ने, बहुत आसानी से पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए, शायद मेरी मेहनत कहीं तक कामयाब हो जाए। हर एक तर्जुमा लिखने वाले ने लिखा कि मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर को लावारिस कहा। फिर दोहराता हूं, मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर को लावारिस कहा। फिर पहुंचाता हूं, मुशरिकीन मक्का ने, मक्के के मुशरिक ने नहीं, मुशरिकीन मक्का है, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, मक्के के मुशरिक ने नहीं, मुशरिकीन मक्का ने, मक्के के एक मुशरिक ने नहीं कहा, मुशरिकीन मक्का। इतना तो आप भी जानते हैं कि मुशरिक एक मुशरिक, मुशरिकीन है जमा का सेगा, तो कम से कम 3 मुशरिक तो हो। क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तकरीर आप तक पहुंचा रहा हूं। हर एक कुरान मजीद लिखने वाले ने लिखा मुशरिकीन मक्का, मक्के का एक मुशरिक नहीं था, मुशरिकीन मक्का, तो कम से कम 3 मुशरिक तो हो, ताकि कुरान मजीद की तफसीर पूरी हो सके। अब हमने कुरान मजीद की तफसीर लिखने वालों ने पूछा कि भैया तुमने मुशरिकीन मक्का कह तो दिया, कम से कम हमें नाम भी बता दो। अगर मजमा बेदार हो तो कम मजमे में भी मजलिस पढ़ दी जाती है। तवज्जो चाह रहा हूं, हमें कम से कम, तुमने कह दिया ना मुशरिकीन मक्का, तो कम से कम 3 मुशरिक, तो हमें नाम भी बता दो। अब जुमला हवाले करो। तारीख की बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि जुमलों को कैद करके मुजरिम हवाले कर देती है। तारीख की बड़ी सितम ज़रीफ़ी होती है कि ये मुजरिम को हवाले कर देती है, लफ्जों को कैद कर देती है। हर एक लिखने वाले ने, अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि मुशरिकीन मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर को लावारिस कहा। तो भैया एक का नाम तो बता दो ताकि बात जमा तक आ जाए। किसी ने 3 के नाम न बताए, एक का नाम सबने लिखा। वो नाम क्या था? आस इब्ने वाइल और उसके हम मिजाज। मैंने मजलिस पढ़ दी है, अगर मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं तो आप अमानत में खयानतियां न करिएगा। हर एक कुरान मजीद के तफसीर लिखने वालों ने 3 के नाम न लिखे, एक का नाम सबने लिखा, आस इब्ने वाइल और उसके हम मिजाज। हमने कुरान का शुक्रिया अदा किया। एक कुरान तेरा शुक्रिया, तूने तो मुजरिम हवाले कर दिया, उसके साथ हम मिजाज भी बता दिया, आस इब्ने वाइल और उसका हम मिजाज। अब हमने पैगंबर की तारीख को पढ़ना शुरू किया। जब तक पैगंबर जिंदा था कोई एक न निकला जो पैगंबर को लावारिस कहे। जैसे पैगंबर ने आंखें बंद की, बेटी हक मांगने गई, दरबार से कहा गया न नबी वारिस बनता है न बनाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और उसके हम मिजाज। एक लम्हे के लिए मैं तकरीर को यहाँ पे रोकूंगा और तकरीर इंशाअल्लाह आगे तक चली जाएगी। आपको मुझे बेदार करना था, आप बेदार हो चुके। अब मैं एक जुमला, जो मेरा अपना एक तरीका होता है, चूँकि मैं इमाम जुमा भी हूँ, लिहाजा मुझे अपनी जिम्मेदारियों का इल्म है, लिहाजा मैं उसकी तरफ ज़रूर मुतवज्जे होता हूँ। जाहिर है कि ये जितनी भी मजलिसें होती हैं, आप परेशान ना होइए, मुझे हैरती निगाहों से ना देखी, हम दोबारा मजलिसी माहौल बना देंगे। लेकिन मैं जुमला हवाले करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, ये जो ईसाल सवाब आज हमारी पूरी दुनिया में हो रहा, इस ईसाल सवाब का फ़ायदा बहुत है उस वक्त जब
مرنے والے کے اعزا و اقارب اپنے مرنے والے کے دنیا میں اس کے کام آ سکے، یہ ایصال ثواب بہت زیادہ فائدہ دیتا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ایک بیماری چل رہی ہے بہت بری، جب تک اماں ابا زندہ ہیں کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ ابا کس رنگ کا پاجامہ پہن رہے ہیں۔ دیکھیے کڑوا سچ ہے، الحق مر ولکنہ نافع، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی کبھی ہم نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، اس میں میں بھی ہوں، ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی آپ ہیں، نہیں، میں بھی آپ ہی کی برادری کا آدمی ہوں، لہذا غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ جتنا ہم سامان اپنے گھر والوں کے لیے لا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے لا رہے، کبھی ایک جوڑا ہم نے لا کے اپنی ماں کو دیا؟ کبھی ہم نے ماں کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے اور کبھی پوچھا اماں آپ کو کیا ضرورت ہے، ابا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب تک زندہ تھے قدر نہ کی، جب مر گئے تو ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہو گیا کہ ایصال ثواب میں ہم نے پوری کائنات لا کے رکھ دی۔ ابا بیڑی پیتے تھے، رکھ دیا، اماں پان کھاتی تھی، رکھ دیا، ابا کا کپڑا لا کے رکھ دیا، اماں کا لوٹا لا کے رکھ دیا۔ اے میرے انسان، کس بات کو گمراہ کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اب تو تھوڑا سا بیدار ہو لے تاکہ تیرا ضمیر جاگ جائے۔ آج جب پوری برادری تیرے دروازے پہ فاتحہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو تو بڑا بیدار ہوا، نہیں اماں کا لوٹا بھی ہوگا، ابا کا جوڑا بھی ہوگا، ابا کی بیڑی بھی ہوگی، اماں کا پان بھی ہوگا، اس لیے کہ برادری کے 4 آدمی آ کے وہ نام نہ رکھ دیں ارے کیسا بد اصول آدمی ہے، اس نے اپنے اماں کو کپڑا نہ دیا، اس نے اپنے ابا کو لوٹا نہ دیا۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ دنیا والے نہ ہماری دنیا سنوار سکتے ہیں نہ ہماری آخرت سنوار سکتے ہیں، لہذا مرنے کے بعد ایصال کرنا کمال نہیں ہے، زندگی میں خدمت کرنا یہ کمال ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے والدین بڑے قیمتی والدین ہیں۔ میں نے جملہ شاید کسی مقام پہ پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ اگر بچے، ہماری قوم کے نوجوان، میری مجبوری ہے کہ شاید یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ میری مجلسیں سب سے کم ہوتی ہیں اور گزارشات زیادہ ہوتی ہیں، بہت ساری گزارشات ہیں، ظاہر ہے میں ساری بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ جہاں تک بات پہنچے گی۔ میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا، اپنے والدین کی قدر کریے، والدین کی خدمت کرنے کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم مجاب، بڑا مشہور و معروف واقعہ، ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب زری پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اپنے مولا کو تو جواب سلام آتا تھا۔ کاش میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا۔ جیسے آپ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب، جواب سلام آتا تھا زری سے۔ لہٰذا اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے سلام کا جواب نہیں آتا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ زری سے جواب سلام ہمارا نہیں آتا تو یقین جان لیجیے اس آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ زری کو کھڑے ہو کے سلام کرے۔ جواب سلام مولا سب کو دیتے ہیں، بس یہ گناہوں کے پردے امام کی آواز کے درمیان اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ امام جواب سلام تو دیتے ہیں مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ آواز امام تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔
اور جب یہ گناہوں کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو ذریعے سے آواز انسان سننے لگتا ہے. یہ کمال معرفت ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، لہٰذا اتنی بلند آواز سے ذریعے سے سلام آتا تھا امام حسین کے کہ صرف ابراہیم نہیں سنتے تھے، ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہنے والے سب سنتے تھے. وعلیک السلام یا ابراہیم مجاب. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ذریعے سے ایسا جواب سلام آ رہا ہے کہ جس کو صرف ابراہیم ہی نہیں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. جب ابراہیم مجاب سے پوچھا گیا یا ابراہیم مجاب یہ بتلاؤ کہ اللہ نے، آل محمد نے تمہیں یہ خاص کرم، یہ خاص عنایت اللہ نے تمہیں کیسے دی؟ تو ابراہیم مجاب کہتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ میرے بزرگ والدین ہیں، بزرگ ماں ہے، بزرگ باپ ہے. میں مشہد سے دور کرمان کا رہنے والا ہوں، لہٰذا میں کرمان سے ہر شب جمعہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ مشہد آتا تھا زیارت کرنے کے لیے. اور جب میں آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے آتا تھا. یا تو اپنی ماں کو لے کے آتا تھا یا اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. لہٰذا میں نے طریقہ بنا دیا تھا کہ ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ میں اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. میرا دستور تھا ہر شب جمعہ میں اپنے یا تو ماں کو یا باپ کو لے کے آتا تھا، زیارت کراتا تھا. میری قوم کے نوجوانوں، میری پوری میت بھول جانا، یہ واقعہ اگر آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، میں سمجھوں گا کہ یہ سال ثواب بھی ہو گیا، میرا یہاں پہ آنا بھی سوارت ہو گیا. یہ کہتا ہے ایک شب جمعہ میرے ابا کا نمبر تھا، والد صاحب کا. کہنے لگا میں نے وضو کی، ابا جان سے کہا بابا جان تیار ہو لیجیے، آج آپ کا نمبر ہے مشہد جانے کا. اتنی دیر میں میری ماں آ گئی اور میری ماں نے آ کے کہا ابراہیم ایسا کرو مجھے بھی آج لے چلو. تو میں نے پلٹ کے کہا اماں آپ کا نمبر تو اگلے شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ تو میرے بابا کا نمبر ہے، لہٰذا آپ کو اگر جانا ہے تو اگلے شب جمعہ جائیے گا. اماں نے پلٹ کے کہا کہ بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک مر گئی تو کیا ہوگا؟ نوجوانوں سنو، مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں کرنا، زندگی میں ایصال ثواب کرو، زندگی میں خدمت کرو. بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا 1 منٹ اماں مجھے مہلت دیجئے. دوڑ کے ابا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا بابا جان اگر آپ میری بات مان لیں تو اس شب جمعہ آپ رہنے دیجئے. اماں کہہ رہی ہیں کہ اگر اگلے شب جمعہ تک میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ ایسا کریے آپ اگلے مرتبہ چلیے گا، اس مرتبہ اماں کو لے کے چلتا ہوں. ابا نے کہا بیٹا اگر اگلے شب جمعہ میں مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے چل، وہ بھی کہہ رہی ہیں مجھے بھی لے چل. کہتا ہے میرے پاس ایک معمولی سا کمزور سا گدھا تھا، بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے. کہتا ہے میں نے لیکن دونوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کمر پہ کپڑا کسا اور کمر پہ کپڑا کسنے کے بعد اماں کو اس جھولی میں بٹھایا اور اپنی پیٹھ سے یہ کپڑا لپیٹ لیا گرہ لگا کے، اور ابا کو لاغر گدھے کے اوپر میں نے سوار کر کے ہم دونوں چل دیے. راستے میں بہت تیز بارش ہوئی، میرے پیروں میں کیچڑ بھر گئی تھی، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے. میں نے کسی طرح سے محنت و مشقت کر کے اپنے دونوں ماں باپ کو مشہد پہنچا دیا. جیسے ہی مشہد کے اندر میرے ماں باپ پہنچے تو میں گندگی کی وجہ سے باہر رک گیا. میرے والدین جیسے مشہد میں ذریعہ امام رضا میں پہنچے تو دونوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میرے بچے کو اتنا کمال دے دے کہ دنیا میں کسی کو اتنا کمال نہ دیا ہو، اور اتنی بلندی دے دے کہ دنیا بھی دیکھے کہ والدین کی خدمت کرنے کی کتنی بڑی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. ابراہیم مجاب کہتا ہے میرے اماں ابا یہ دعا کر ہی رہے تھے، اتنے میں جو ہے مشہد کی روزے کی دیوار سے سہارا لے کے میں زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے اماں ابا تو اندر کر ہی رہے ہیں زیارت، مجھے کیا ضرورت ہے چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے. یہ کہتا ہے میں چند لمحے کے لیے بیٹھا ہی تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اے ابراہیم مجاب کرمان سے 10 کلومیٹر تو آیا تو
तुझे थकावट का एहसास हो गया, तू थक गया, तू ज़ियारत के लिए नहीं जाता। काश कि तुझे हुसैन की बहन याद आ जाती जो सफर करके आई है, वो भी थकी नहीं है, उसने भी अपने आप को इमाम हुसैन के रोजे पे गिरा दिया। कहता है ये तसव्वुर ने मुझे परेशान कर दिया, मैं जिस आलम में भी था मैंने अपने आप को इमाम रजा की जरी पे गिराया। मैंने कहा मेरे मौला मुझे माफ करिएगा। जैसे ही मैंने कहा अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, जरी ही इमाम से आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम मुजा। अब तो दुनिया पहचान ले, मरने के बाद ही साले सवाब करोगे, जरूरी नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे। अगर जिंदगी में खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कमाल देगा, मरने के बाद भी कमाल देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस जल्दी से मैं वापस पलटता हूं अपने खेमे की तरफ, ये बात आप तक पहुंचानी थी। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों याद रखिएगा कि अपने वालिदैन की खिदमत करिए, जिंदगी में भी, मरने के बाद ही साले सवाब करने का इतना बड़ा फायदा नहीं है। खुद इमाम फरमाते हैं कि जितना तुम मरने के बाद खैरात करते हो इसाले सवाब के लिए, अगर उसका 5वां हिस्सा भी तुम इनकी जिंदगी में इनके काम वो लगा दो तो शायद ये इससे बड़ा इसाले सवाब बन जाएगा। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों ये रवाज हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाए। मरने के बाद इसाले सवाब करें, बहुत बेहतर है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम जब तक अम्मा अब्बा जिंदा है हमें खिदमत करनी है। अब एक जुमला मैं कहूँगा, और मेरे अजीज़ों ये वालिदैन इतनी बड़ी नेमत है कि अगर मुझ जैसे तालिब इल्म को अगर वालिदैन के एहतराम और वालिदैन की इज़्ज़त और करामत के ऊपर अगर अशरा भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ सकता हूँ। जाहिर है कि मैं गुरेज कर रहा हूँ तकरीर को। लिहाजा याद रखिएगा कि हमारे वालिदैन बड़ी कीमती दौलत है। वो एक अलग बात है कि ये करम ही तो है अहले बैत का कि मरते वो हैं, मजलिस हम अहले बैत की करते हैं, सवाब उनको पहुंचता है। आप देखना चाहेंगे जिसकी शब शहादत है कल, हमारे और आपके सातवें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाहिर है कि आप पढ़ें तारीख़ इमाम को, जाहिर है कि आज की रात ये क़यामत की रात है। आने वाली जो तारीख़ है 25 रजब, वो असीर बगदाद का मातम है। मुझे 2-3 जुमले पढ़ने हैं और यहीं से मैं गुजारिश आगे करता हूँ। मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, हमारे जितने भी इमाम गुजरे हैं उन सारे इमामों में अगर कोई मजलूम तरीन इमाम है तो हमारे और आपके सातवें इमाम हैं, जिन्होंने 9 साल कैद में गुजारे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों कमाल देखें, मेरी कौम के नौजवानों थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि मैं फिर दोबारा जो है वो मजलिस आप तक पहुंचा सकूं। 9 साल इमाम मूसी काज़िम कैद खाने में रहे, मगर कमाल देखें इमाम अपने हदफ और मकसद से पीछे नहीं हटा। कैद खाने में रह के भी इमाम ने हिदायत की। कैसे? अली इब्न यक़ीन के जिनको हारून रशीद ने अपना वजीर बना लिया कि ए अली इब्न यक़ीन क्या तुम मेरे वजीर बनोगे? अली इब्न यक़ीन ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। कहा ठीक है। अली इब्न यक़ीन इमाम का चाहने वाला है, इमाम का सिपाही है। अली इब्न यक़ीन दौड़ के इमाम मूसी काज़िम के पास कैद खाने में आया और आके कहने लगा मौला काजी मुझे बादशाह अपना वजीर, लिहाजा याद रखिएगा, इसलिए कि ये हमारे वालिदैन बड़े कीमती वालिदैन हैं। मैंने जुमला शायद किसी मकाम पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर बच्चे, हमारी कौम के नौजवान, मेरी मजबूरी है कि शायद ये वाहिद जगह है कि जहाँ पे मेरी मजलिसें सबसे कम होती हैं और गुजारिशात ज़्यादा होती हैं। बहुत सारी गुजारिशात है, जाहिर है मैं सारी बयान नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह जहाँ तक बात पहुँचेगी। मेरी कौम के नौजवानों याद रखना,
اپنے والدین کی قدر کریے. والدین کی خدمت کرنے کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک روایت آپ کو سنا دوں. تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم مجاب. بڑا مشہور و معروف واقعہ ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب زری پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اپنے مولا کو تو جواب سلام آتا تھا. کاش میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا. جیسے آپ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب. جواب سلام آتا تھا زری سے. لہذا اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے سلام کا جواب نہیں آتا. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ زری سے جواب سلام ہمارا نہیں آتا تو یقین جان لیجیے اس آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ زری کو کھڑے ہو کے سلام کرے. جواب سلام مولا سب کو دیتے ہیں، بس یہ گناہوں کے پردے امام کی آواز کے درمیان اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ امام جواب سلام تو دیتے ہیں مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ آواز امام تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور جب یہ گناہوں کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو ذریعے سے آواز انسان سننے لگتا ہے. یہ کمال معرفت ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، لہذا اتنی بلند آواز سے ذریعے سے سلام آتا تھا امام حسین کے کہ صرف ابراہیم نہیں سنتے تھے، ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہنے والے سب سنتے تھے. وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ زری سے ایسا جواب سلام آ رہا ہے کہ جس کو صرف ابراہیم ہی نہیں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. جب ابراہیم مجاب سے پوچھا گیا یا ابراہیم مجاب یہ بتلاؤ کہ اللہ نے، آل محمد نے تمہیں یہ خاص کرم، یہ خاص عنایت اللہ نے تمہیں کیسے دی؟ تو ابراہیم مجاب کہتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ میرے بزرگ والدین ہیں، بزرگ ماں ہے، بزرگ باپ ہے. میں مشہد سے دور کرمان کا رہنے والا ہوں، لہذا میں کرمان سے ہر شب جمعہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ مشہد آتا تھا زیارت کرنے کے لیے. اور جب میں آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے آتا تھا. یا تو اپنی ماں کو لے کے آتا تھا یا اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. لہذا میں نے طریقہ بنا دیا تھا کہ ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ میں اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. میرا دستور تھا ہر شب جمعہ میں اپنے یا تو ماں کو یا باپ کو لے کے آتا تھا، زیارت کراتا تھا. میری قوم کے نوجوانوں، میری پوری مجلس بھول جانا یہ واقعہ اگر آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، میں سمجھوں گا کہ یہ سال ثواب بھی ہو گیا، میرا یہاں پہ آنا بھی سوارت ہو گیا. یہ کہتا ہے ایک شب جمعہ میرے ابا کا نمبر تھا، والد صاحب کا. کہنے لگا میں نے وضو کی، ابا جان سے کہا بابا جان تیار ہو لیجیے آج آپ کا نمبر ہے مشہد جانے کا. اتنی دیر میں میری ماں آ گئی اور میری ماں نے آ کے کہا ابراہیم ایسا کرو مجھے بھی آج لے چلو. تو میں نے پلٹ کے کہا اماں آپ کا نمبر تو اگلے شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ تو میرے بابا کا نمبر ہے، لہٰذا آپ کو اگر جانا ہے تو اگلے شب جمعہ جائیے گا. اماں نے پلٹ کے کہا کہ بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک مر گئی تو کیا ہوگا؟ نوجوانوں سنو، مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں کرنا، زندگی میں ایصال ثواب کرو، زندگی میں خدمت کرو. بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا 1 منٹ اماں مجھے مہلت دیجیے. دوڑ کے ابا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا بابا جان اگر آپ میری بات مان لیں تو اس شب جمعہ آپ رہنے دیجیے. اماں کہہ رہی ہیں کہ اگر اگلے شب جمعہ تک میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ ایسا کریے آپ اگلے مرتبہ چلیے گا، اس مرتبہ اماں کو لے کے چلتا ہوں. ابا نے کہا بیٹا اگر اگلے شب جمعہ میں مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں.
یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے چل، وہ بھی کہہ رہی ہیں مجھے بھی لے چل۔ کہتا ہے میرے پاس ایک معمولی سا کمزور سا گدھا تھا، بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ کہتا ہے میں نے لیکن دونوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کمر پہ کپڑا کسا، اور کمر پہ کپڑا کسنے کے بعد اماں کو اس جھولی میں بٹھایا اور اپنی پیٹھ سے یہ کپڑا لپیٹ لیا گرہ لگا کے، اور ابا کو لاغر گدھے کے اوپر میں نے سوار کر کے ہم دونوں چل دیے۔ راستے میں بہت تیز بارش ہوئی، میرے پیروں میں کیچڑ بھر گئی تھی، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میں نے کسی طرح سے محنت و مشقت کر کے اپنے دونوں ماں باپ کو مشہد پہنچا دیا۔ جیسے ہی مشہد کے اندر میرے ماں باپ پہنچے تو میں گندگی کی وجہ سے باہر رک گیا۔ میرے والدین جیسے ہی مشہد میں ذریعہ امام رضا میں پہنچے تو دونوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میرے بچے کو اتنا کمال دے دے کہ دنیا میں کسی کو اتنا کمال نہ دیا ہو، اور اتنی بلندی دے دے کہ دنیا بھی دیکھے کہ والدین کی خدمت کرنے کی کتنی بڑی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ابراہیم مجاب کہتا ہے میرے اماں ابا یہ دعا کر ہی رہے تھے، اتنے میں جو ہے مشہد کی روزے کی دیوار سے سہارا لے کے میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے اماں ابا تو اندر کر ہی رہے ہیں زیارت، مجھے کیا ضرورت ہے، چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کہتا ہے میں چند لمحے کے لیے بیٹھا ہی تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اے ابراہیم مجاب کرمان سے 10 کلومیٹر تو آیا تو تجھے تھکاوٹ کا احساس ہو گیا، تو تھک گیا، تو زیارت کے لیے نہیں جاتا، کاش کہ تجھے حسین کی بہن یاد آ جاتی جو سفر کر کے آئی ہے، وہ بھی تھکی نہیں ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو امام حسین کے روزے پہ گرا دیا۔ کہتا ہے یہ تصور نے مجھے پریشان کر دیا، میں جس عالم میں بھی تھا میں نے اپنے آپ کو امام رضا کی زری پہ گرایا۔ میں نے کہا میرے مولا مجھے معاف کریے گا۔ جیسے ہی میں نے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا، زری امام سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابراہیم مجاب، اب تو دنیا پہچان لے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرو گے، ضروری نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اگر زندگی میں خدمت کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کمال دے گا، مرنے کے بعد بھی کمال دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جلدی سے میں واپس پلٹتا ہوں اپنے خیمے کی طرف، یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، لہذا میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریے، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ جتنا تم مرنے کے بعد خیرات کرتے ہو ایصال ثواب کے لیے، اگر اس کا 5واں حصہ بھی تم ان کی زندگی میں ان کے کام وہ لگا دو تو شاید یہ اس سے بڑا ایصال ثواب بن جائے گا۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں یہ رواج ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں، بہت بہتر ہے، کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم جب تک اماں ابا زندہ ہیں ہمیں خدمت کرنی ہے۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، اور میرے عزیزو یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر مجھ جیسے طالب علم کو اگر والدین کے احترام اور والدین کی عزت و کرامت کے اوپر اگر اشرا بھی پڑھنا پڑے تو میں پڑھ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں گریز کر رہا ہوں تقریر کو، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین بڑی قیمتی دولت ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرم ہی تو ہے اہل بیت کا کہ مرتے وہ ہیں، مجلس ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے جس کی شب شہادت ہے کل، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آپ پڑھیں تاریخ امام کو، ظاہر ہے کہ آج کی رات یہ قیامت کی رات ہے، آنے والی جو تاریخ ہے 25 رجب وہ اسیر بغداد کا ماتم ہے۔ مجھے 2-3 جملے پڑھنے ہیں اور یہیں سے میں گزارش آگے کرتا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں ان سارے اماموں میں اگر کوئی مظلوم ترین امام ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام ہے۔
جنہوں نے 9 سال قید میں گزارے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کمال دیکھیں، میری قوم کے نوجوانوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ مجلس آپ تک پہنچا سکوں. 9 سال امام موسی کاظم قید خانے میں رہے، مگر کمال دیکھیں امام اپنے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا. قید خانے میں رہ کے بھی امام نے ہدایت کی. کیسے؟ علی بن یقطین کہ جن کو ہارون رشید نے اپنا وزیر بنا لیا کہ اے علی بن یقطین کیا تم میرے وزیر بنو گے؟ علی بن یقطین نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. علی بن یقطین امام کا چاہنے والا ہے، امام کا سپاہی ہے. علی بن یقطین دوڑ کے امام موسی کاظم کے پاس قید خانے میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا قاضی مجھے بادشاہ اپنا وزیر بنا رہا ہے، میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ وزارت قبول کروں یا چھوڑ دوں؟ امام نے قید خانے سے آواز دی علی بن یقطین یہ وزارت کا عہدہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبول کرو، لیکن علی بن یقطین سنو، وزارت کا عہدہ قبول کرنے کے بعد کل سے تم وضو سرکاری طریقے سے کرنا. پہنچ رہے ہیں وہاں تک؟ کل سے تمہیں وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے اور وزارت کا عہدہ قبول کر لو. علی بن یقطین آتے ہیں دربار میں، ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا وزارت کا عہدہ قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے. ہر زمانے میں اسلام اور دین کو سب سے زیادہ خطرہ چاپلوسوں سے ہوا ہے. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر محلے میں پائے جاتے ہیں. جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ یہ حضرت چاپلوس ضرور ہوں گے. یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن وہ چاپلوس بڑا خطرناک ہوتا ہے جب چاپلوس دین کا لباس پہن کے آ جاتا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی. وہ چاپلوس اس وقت بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ دین کا لباس پہن کے ہماری مسجدوں میں آ جاتا ہے. تو چاپلوسوں کو جیسی خبر ہوئی کہ علی بن یقطین امام موسی کاظم کے شاگرد ہے، یہ صحابی ہے اور بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ بنا دیا اپنا وزیر، یہ دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے علی آپ نے کس کو بنایا اپنا وزیر؟ کہا علی بن یقطین کو. کہا آپ جانتے بھی ہیں یہ علی بن یقطین ہمارے والے تھوڑی ہیں، یہ امام موسی کاظم کے ہیں. کہا وہ جو قید خانے میں، کہا موسی کاظم کے چاہنے والے ہیں. کہا اچھا مجھے تو خبر نہیں ہے. کہا ایسا کرو اگر اب بھی سرکار آپ کو یقین نہیں آتا تو کل جب دربار سجے گا اور ظہر کا وقت ہوگا تو ہم سب ایک ساتھ وضو کریں گے. آپ وضو کرتے وقت دیکھ لیجئے گا کہ کون کس کی طرف ہے. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجلس میں شروع کر چکا ہوں. کل جیسے ہی ظہر کی وضو سب سے کرائیے گا پتہ لگ جائے گا. علی بن یقطین جو ہے وہ ادھر سے جیسے امام نے کہا کہ کل سے وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے، علی بن یقطین نے پلٹ کے ایک. میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا، اپنے والدین کی قدر کریے. والدین کی خدمت کرنے کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک روایت آپ کو سنا دوں. تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم مجاب. بڑا مشہور و معروف واقعہ ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب زری پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اپنے مولا کو تو جواب سلام آتا تھا. کاش میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا. جیسے آپ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب. جواب سلام آتا تھا زری سے.
لہٰذا اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے سوال سلام کا جواب نہیں آتا. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ زری سے جواب سلام ہمارا نہیں آتا تو یقین جان لیجیے اس آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ زری کو کھڑے ہو کے سلام کرے. جواب سلام مولا سب کو دیتے ہیں، بس یہ گناہوں کے پردے امام کی آواز کے درمیان اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ امام جواب سلام تو دیتے ہیں مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ آواز امام تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور جب یہ گناہوں کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو ذریعے سے آواز انسان سننے لگتا ہے. یہ کمال معرفت ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، لہٰذا اتنی بلند آواز سے ذریعے سے سلام آتا تھا امام حسین کے کہ صرف ابراہیم نہیں سنتے تھے، ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہنے والے سب سنتے تھے. وعلیک السلام یا ابراہیم مجاب. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ذریعے سے ایسا جواب سلام آ رہا ہے کہ جس کو صرف ابراہیم ہی نہیں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. جب ابراہیم مجاب سے پوچھا گیا یا ابراہیم مجاب یہ بتلاؤ کہ اللہ نے آل محمد نے تمہیں یہ خاص کرم، یہ خاص عنایت اللہ نے تمہیں کیسے دی؟ تو ابراہیم مجاب کہتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ میرے بزرگ والدین ہیں، بزرگ ماں ہے، بزرگ باپ ہے. میں مشہد سے دور کرمان کا رہنے والا ہوں، لہٰذا میں کرمان سے ہر شب جمعہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ مشہد آتا تھا زیارت کرنے کے لیے. اور جب میں آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے آتا تھا. یا تو اپنی ماں کو لے کے آتا تھا یا اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. لہٰذا میں نے طریقہ بنا دیا تھا کہ ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ میں اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. میرا دستور تھا ہر شب جمعہ میں اپنے یا تو ماں کو یا باپ کو لے کے آتا تھا، زیارت کراتا تھا. میری قوم کے نوجوانوں، میری پوری میت بھول جانا یہ واقعہ اگر آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، میں سمجھوں گا کہ یہ سال ثواب بھی ہو گیا، میرا یہاں پہ آنا بھی سوارت ہو گیا. یہ کہتا ہے ایک شب جمعہ میرے ابا کا نمبر تھا، والد صاحب کا. کہنے لگا میں نے وضو کی، ابا جان سے کہا بابا جان تیار ہو لیجیے آج آپ کا نمبر ہے مشہد جانے کا. اتنی دیر میں میری ماں آ گئی اور میری ماں نے آ کے کہا ابراہیم ایسا کرو مجھے بھی آج لے چلو. تو میں نے پلٹ کے کہا اماں آپ کا نمبر تو اگلے شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ تو میرے بابا کا نمبر ہے، لہٰذا آپ کو اگر جانا ہے تو اگلے شب جمعہ جائیے گا. اماں نے پلٹ کے کہا کہ بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک مر گئی تو کیا ہوگا؟ نوجوانوں سنو، مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں کرنا، زندگی میں ایصال ثواب کرو، زندگی میں خدمت کرو. بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا 1 منٹ اماں مجھے مہلت دیجیے. دوڑ کے ابا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا بابا جان اگر آپ میری بات مان لیں تو اس شب جمعہ آپ رہنے دیجیے. اماں کہہ رہی ہیں کہ اگر اگلے شب جمعہ تک میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ ایسا کریے آپ اگلے مرتبہ چلیے گا، اس مرتبہ اماں کو لے کے چلتا ہوں. ابا نے کہا بیٹا اگر اگلے شب جمعہ میں مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے چل، وہ بھی کہہ رہی ہیں مجھے بھی لے چل. کہتا ہے میرے پاس ایک معمولی سا کمزور سا گدھا تھا، بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے. کہتا ہے میں نے لیکن دونوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کمر پہ کپڑا کسا اور کمر پہ کپڑا کسنے کے بعد اماں کو اس جھولی میں بٹھایا اور اپنی پیٹھ سے یہ کپڑا لپیٹ لیا گرہ لگا کے، اور ابا کو لاغر گدھے کے اوپر میں نے سوار کر کے ہم دونوں چل دیے. راستے میں بہت تیز بارش ہوئی، میرے پیروں میں کیچڑ بھر گئی تھی، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے. میں نے کسی طرح سے محنت و مشقت کر کے اپنے دونوں ماں باپ کو مشہد پہنچا دیا. جیسے ہی مشہد کے اندر میرے ماں باپ پہنچے تو میں گندگی کی وجہ سے باہر رک گیا. میرے والدین جیسے مشہد میں ذریعہ امام رضا میں پہنچے تو دونوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میرے بچے کو اتنا کمال دے دے کہ دنیا میں کسی کو اتنا کمال نہ دیا ہو، اور اتنی بلندی دے دے کہ دنیا بھی دیکھے کہ والدین کی خدمت کرنے کی کتنی بڑی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا
دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ابراہیم مجاب کہتا ہے میرے اماں ابا یہ دعا کر ہی رہے تھے، اتنے میں جو ہے مشہد کی روزے کی دیوار سے سہارا لے کے میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے اماں ابا تو اندر کر ہی رہے ہیں زیارت، مجھے کیا ضرورت ہے، چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کہتا ہے میں چند لمحے کے لیے بیٹھا ہی تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اے ابراہیم مجاب، کرمان سے 10 کلومیٹر تو آیا تو تجھے تھکاوٹ کا احساس ہو گیا، تو تھک گیا، تو زیارت کے لیے نہیں جاتا، کاش کہ تجھے حسین کی بہن یاد آ جاتی جو سفر کر کے آئی ہے، وہ بھی تھکی نہیں ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو امام حسین کے روزے پہ گرا دیا۔ کہتا ہے یہ تصور نے مجھے پریشان کر دیا، میں جس عالم میں بھی تھا میں نے اپنے آپ کو امام رضا کی زری پہ گرایا۔ میں نے کہا میرے مولا مجھے معاف کریے گا، جیسے ہی میں نے کہا السلام علیکہ یا غریب الغربا، زری امام سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب، اب تو دنیا پہچان لے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرو گے، ضروری نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اگر زندگی میں خدمت کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کمال دے گا، مرنے کے بعد بھی کمال دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس جلدی سے میں واپس پلٹتا ہوں اپنے خیمے کی طرف، یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، لہذا میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریے، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ جتنا تم مرنے کے بعد خیرات کرتے ہو ایصال ثواب کے لیے، اگر اس کا 5واں حصہ بھی تم ان کی زندگی میں ان کے کام وہ لگا دو تو شاید یہ اس سے بڑا ایصال ثواب بن جائے گا۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں یہ رواج ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں، بہت بہتر ہے، کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم جب تک اماں ابا زندہ ہیں ہمیں خدمت کرنی ہے۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، اور میرے عزیزو یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر مجھ جیسے طالب علم کو اگر والدین کے احترام اور والدین کی عزت و کرامت کے اوپر اگر اشرا بھی پڑھنا پڑے تو میں پڑھ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں گریز کر رہا ہوں تقریر کو، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین بڑی قیمتی دولت ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرم ہی تو ہے اہل بیت کا کہ مرتے وہ ہیں، مجلس ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے جس کی شب شہادت ہے کل، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آپ پڑھیں تاریخ امام کو، ظاہر ہے کہ آج کی رات یہ قیامت کی رات ہے، آنے والی جو تاریخ ہے 25 رجب وہ اسیر بغداد کا ماتم ہے۔ مجھے 2-3 جملے پڑھنے ہیں اور یہیں سے میں گزارش آگے کرتا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں ان سارے اماموں میں اگر کوئی مظلوم ترین امام ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام ہیں، جنہوں نے 9 سال قید میں گزارے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو کمال دیکھیں، میری قوم کے نوجوانوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ مجلس آپ تک پہنچا سکوں۔ 9 سال امام موسی کاظم قید خانے میں رہے، مگر کمال دیکھیں امام اپنے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ قید خانے میں رہ کے بھی امام نے ہدایت کی، کیسے؟ علی بن یقطین کہ جن کو ہارون رشید نے اپنا وزیر بنا لیا کہ اے علی بن یقطین کیا تم میرے وزیر بنو گے؟ علی بن یقطین نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی بن یقطین امام کا چاہنے والا ہے، امام کا سپاہی ہے۔ علی بن یقطین دوڑ کے امام موسی کاظم کے پاس قید خانے میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا کاظم مجھے بادشاہ اپنا وزیر بنا رہا ہے،
میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے، وزارت قبول کروں یا چھوڑ دوں؟ امام نے قید خانے سے آواز دی، علی بن یقطین یہ وزارت کا عہدہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبول کرو، لیکن علی بن یقطین سنو، وزارت کا عہدہ قبول کرنے کے بعد کل سے تم وضو سرکاری طریقے سے کرنا۔ پہنچ رہے ہیں وہاں تک؟ کل سے تمہیں وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے اور وزارت کا عہدہ قبول کر لو۔ علی بن یقطین آتے ہیں دربار میں، ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا وزارت کا عہدہ قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہر زمانے میں اسلام اور دین کو سب سے زیادہ خطرہ چاپلوسوں سے ہوا ہے، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر محلے میں پائے جاتے ہیں، جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ یہ حضرت چاپلوس ضرور ہوں گے، یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ چاپلوس بڑا خطرناک ہوتا ہے جب چاپلوس دین کا لباس پہن کے آ جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، وہ چاپلوس اس وقت بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ دین کا لباس پہن کے ہماری مسجدوں میں آ جاتا ہے۔ تو چاپلوسوں کو جیسی خبر ہوئی کہ علی بن یقطین امام موسی کاظم کے شاگرد ہیں، یہ صحابی ہیں، اور بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ بنا دیا اپنا وزیر، یہ دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے علی آپ نے کس کو بنایا اپنا وزیر؟ کہا علی بن یقطین کو۔ کہا آپ جانتے بھی ہیں یہ علی بن یقطین ہمارے والے تھوڑی ہیں، یہ امام موسی کاظم کے ہیں۔ کہا وہ جو قید خانے میں، کہا موسی کاظم کے چاہنے والے ہیں۔ کہا اچھا مجھے تو خبر نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو اگر اب بھی سرکار آپ کو یقین نہیں آتا تو کل جب دربار سجے گا اور ظہر کا وقت ہوگا تو ہم سب ایک ساتھ وضو کریں گے، آپ وضو کرتے وقت دیکھ لیجئے گا کہ کون کس کی طرف ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجلس میں شروع کر چکا ہوں، کل جیسے ہی ظہر کی وضو سب سے کرائیے گا پتہ لگ جائے گا۔ علی بن یقطین جو ہے وہ ادھر سے جیسے امام نے کہا کہ کل سے وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے، علی بن یقطین نے پلٹ کے ایک مرتبہ بھی امام سے نہیں پوچھا مولا یہ کون سی بات ہوئی، آپ نے تو وضو کا طریقہ ہی بدل دیا، ہم نے تو بزرگوں سے یہی دیکھا ہے، ہم نے تو محلے والوں سے یہی پوچھا ہے، آپ مجھے انصاف سے بتلائیے اگر علی بن یقطین کی جگہ ہم اور آپ ہوتے اور امام ہم سے کہتے کہ کل سے تمہیں وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے تو آپ بتلائیے امام کی بات اتنی آسانی سے مان لیتے؟ نہیں، پلٹ کے کہتے ارے مولا شاید لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، مولا لگ رہا ہے آپ مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، چونکہ ہمارے ابا بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے، ہماری اماں بھی ایسے ہی وضو کرتے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک روایت آپ کو سنا دوں، تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم مجاب، بڑا مشہور و معروف واقعہ ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب زری پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اپنے مولا کو تو جواب سلام آتا تھا۔ کاش میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا، جیسے آپ سلام کرتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجاب، جواب سلام آتا تھا زری سے۔ لہٰذا اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے سلام کا جواب نہیں آتا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ زری سے جواب سلام ہمارا نہیں آتا تو یقین جان لیجیے اس آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ زری کو کھڑے ہو کے سلام کرے۔ جواب سلام مولا سب کو دیتے ہیں، بس یہ گناہوں کے پردے امام کی آواز کے درمیان اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ امام جواب سلام تو دیتے ہیں مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ آواز امام تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب یہ گناہوں کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو
ذریعے سے آواز انسان سننے لگتا ہے. یہ کمال معرفت ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، لہٰذا اتنی بلند آواز سے ذریعے سے سلام آتا تھا امام حسین کے کہ صرف ابراہیم نہیں سنتے تھے، ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہنے والے سب سنتے تھے. وعلیک السلام یا ابراہیم مجاب. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ذریعے سے ایسا جواب سلام آ رہا ہے کہ جس کو صرف ابراہیم ہی نہیں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. جب ابراہیم مجاب سے پوچھا گیا یا ابراہیم مجاب یہ بتلاؤ کہ اللہ نے، آل محمد نے تمہیں یہ خاص کرم، یہ خاص عنایت اللہ نے تمہیں کیسے دی؟ تو ابراہیم مجاب کہتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ کہ میرے بزرگ والدین ہیں، بزرگ ماں ہے، بزرگ باپ ہے. میں مشہد سے دور کرمان کا رہنے والا ہوں، لہٰذا میں کرمان سے ہر شب جمعہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ مشہد آتا تھا زیارت کرنے کے لیے. اور جب میں آتا تھا تو اکیلا نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے آتا تھا. یا تو اپنی ماں کو لے کے آتا تھا یا اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. لہٰذا میں نے طریقہ بنا دیا تھا کہ ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ میں اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. میرا دستور تھا ہر شب جمعہ میں اپنے یا تو ماں کو یا باپ کو لے کے آتا تھا، زیارت کراتا تھا. میری قوم کے نوجوانوں، میری پوری میت بھول جانا، یہ واقعہ اگر آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، میں سمجھوں گا کہ یہ سال ثواب بھی ہو گیا، میرا یہاں پہ آنا بھی سوارت ہو گیا. یہ کہتا ہے ایک شب جمعہ میرے ابا کا نمبر تھا، والد صاحب کا. کہنے لگا میں نے وضو کی، ابا جان سے کہا بابا جان تیار ہو لیجیے، آج آپ کا نمبر ہے مشہد جانے کا. اتنی دیر میں میری ماں آ گئی اور میری ماں نے آ کے کہا ابراہیم ایسا کرو مجھے بھی آج لے چلو. تو میں نے پلٹ کے کہا اماں آپ کا نمبر تو اگلے شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ تو میرے بابا کا نمبر ہے، لہٰذا آپ کو اگر جانا ہے تو اگلے شب جمعہ جائیے گا. اماں نے پلٹ کے کہا کہ بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک مر گئی تو کیا ہوگا؟ نوجوانوں سنو، مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں کرنا، زندگی میں ایصال ثواب کرو، زندگی میں خدمت کرو. بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا 1 منٹ اماں مجھے مہلت دیجئے. دوڑ کے ابا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا بابا جان اگر آپ میری بات مان لیں تو اس شب جمعہ آپ رہنے دیجئے. اماں کہہ رہی ہیں کہ اگر اگلے شب جمعہ تک میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ ایسا کریے آپ اگلے مرتبہ چلیے گا، اس مرتبہ اماں کو لے کے چلتا ہوں. ابا نے کہا بیٹا اگر اگلے شب جمعہ میں مر گیا. اب یہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے چل، وہ بھی کہہ رہی ہیں مجھے بھی لے چل. کہتا ہے میرے پاس ایک معمولی سا کمزور سا گدھا تھا، بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے. کہتا ہے میں نے لیکن دونوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کمر پہ کپڑا کسا اور کمر پہ کپڑا کسنے کے بعد اماں کو اس جھولی میں بٹھایا اور اپنی پیٹھ سے یہ کپڑا لپیٹ لیا گرہ لگا کے، اور ابا کو لاغر گدھے کے اوپر میں نے سوار کر کے ہم دونوں چل دیے. راستے میں بہت تیز بارش ہوئی، میرے پیروں میں کیچڑ بھر گئی تھی، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے. میں نے کسی طرح سے محنت و مشقت کر کے اپنے دونوں ماں باپ کو مشہد پہنچا دیا. جیسے ہی مشہد کے اندر میرے ماں باپ پہنچے تو میں گندگی کی وجہ سے باہر رک گیا. میرے والدین جیسے مشہد میں ذریعہ امام رضا میں پہنچے تو دونوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میرے بچے کو اتنا کمال دے دے کہ دنیا میں کسی کو اتنا کمال نہ دیا ہو، اور اتنی بلندی دے دے کہ دنیا بھی دیکھے کہ والدین کی خدمت کرنے کی کتنی بڑی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. ابراہیم مجاب کہتا ہے میرے اماں ابا یہ دعا کر ہی رہے تھے، اتنے میں جو ہے مشہد کی روزے کی دیوار سے سہارا لے کے میں زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے اماں ابا تو اندر کر ہی رہے ہیں زیارت، مجھے کیا ضرورت ہے چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے. یہ کہتا ہے میں چند لمحے کے لیے بیٹھا ہی تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اے ابراہیم مجاب کرمان سے 10 کلومیٹر تو آیا تو تجھے تھکاوٹ کا احساس ہو گیا، تو تھک گیا، تو زیارت کے لیے نہیں جاتا، کاش کہ تجھے
حسین کی بہن یاد آ جاتی جو سفر کر کے آئی ہے، وہ بھی تھکی نہیں ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو امام حسین کے روزے پہ گرا دیا۔ کہتا ہے یہ تصور نے مجھے پریشان کر دیا، میں جس عالم میں بھی تھا میں نے اپنے آپ کو امام رضا کی زری پہ گرایا۔ میں نے کہا میرے مولا مجھے معاف کریے گا۔ جیسے ہی میں نے کہا السلام علیکہ یا غریب الغربا، زری امام سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ابراہیم مجا۔ اب تو دنیا پہچان لے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرو گے، ضروری نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر زندگی میں خدمت کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کمال دے گا، مرنے کے بعد بھی کمال دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس جلدی سے میں واپس پلٹتا ہوں اپنے خیمے کی طرف، یہ بات آپ تک پہنچانی تھی۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریے، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ جتنا تم مرنے کے بعد خیرات کرتے ہو ایصال ثواب کے لیے، اگر اس کا 5واں حصہ بھی تم ان کی زندگی میں ان کے کام وہ لگا دو تو شاید یہ اس سے بڑا ایصال ثواب بن جائے گا۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں یہ رواج ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں، بہت بہتر ہے، کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم جب تک اماں ابا زندہ ہیں ہمیں خدمت کرنی ہے۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، اور میرے عزیزو یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر مجھ جیسے طالب علم کو اگر والدین کے احترام اور والدین کی عزت و کرامت کے اوپر اگر اشرا بھی پڑھنا پڑے تو میں پڑھ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں گریز کر رہا ہوں تقریر کو۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین بڑی قیمتی دولت ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرم ہی تو ہے اہل بیت کا کہ مرتے وہ ہیں، مجلس ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے جس کی شب شہادت ہے کل، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آپ پڑھیں تاریخ امام کو، ظاہر ہے کہ آج کی رات یہ قیامت کی رات ہے۔ آنے والی جو تاریخ ہے 25 رجب وہ اسیر بغداد کا ماتم ہے۔ مجھے 2-3 جملے پڑھنے ہیں اور یہیں سے میں گزارش آگے کرتا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں ان سارے اماموں میں اگر کوئی مظلوم ترین امام ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام ہیں، جنہوں نے 9 سال قید میں گزارے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں کمال دیکھیں، میری قوم کے نوجوانوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ مجلس آپ تک پہنچا سکوں۔ 9 سال امام موسی کاظم قید خانے میں رہے، مگر کمال دیکھیں امام اپنے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ قید خانے میں رہ کے بھی امام نے ہدایت کی۔ کیسے؟ علی بن یقطین کہ جن کو ہارون رشید نے اپنا وزیر بنا لیا کہ اے علی بن یقطین کیا تم میرے وزیر بنو گے؟ علی بن یقطین نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی بن یقطین امام کا چاہنے والا ہے، امام کا سپاہی ہے۔ علی بن یقطین دوڑ کے امام موسی کاظم کے پاس قید خانے میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا کاظم مجھے بادشاہ اپنا وزیر بنا رہا ہے، میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ وزارت قبول کروں یا چھوڑ دوں؟ امام نے قید خانے سے آواز دی علی بن یقطین یہ وزارت کا عہدہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبول کرو، لیکن علی بن یقطین سنو، وزارت کا عہدہ قبول کرنے کے بعد کل سے تم وضو سرکاری طریقے سے کرنا۔ پہنچ رہے ہیں وہاں تک؟ کل سے تمہیں وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے اور وزارت کا عہدہ قبول کر لو۔ علی بن یقطین آتے ہیں دربار میں، ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا وزارت کا عہدہ قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہر زمانے میں
اسلام اور دین کو سب سے زیادہ خطرہ چاپلوسوں سے ہوا ہے. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہر محلے میں پائے جاتے ہیں. جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ یہ حضرت چاپلوس ضرور ہوں گے. یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن وہ چاپلوس بڑا خطرناک ہوتا ہے جب چاپلوس دین کا لباس پہن کے آ جاتا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی. وہ چاپلوس اس وقت بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ دین کا لباس پہن کے ہماری مسجدوں میں آ جاتا ہے. تو چاپلوسوں کو جیسی خبر ہوئی کہ علی بن یقطین امام موسی کاظم کے شاگرد ہے, یہ صحابی ہے, اور بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ بنا دیا اپنا وزیر, یہ دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے علی آپ نے کس کو بنایا اپنا وزیر؟ کہا علی بن یقطین کو. کہا آپ جانتے بھی ہیں یہ علی بن یقطین ہمارے والے تھوڑی ہیں, یہ امام موسی کاظم کے ہیں. کہا وہ جو قید خانے میں, کہا موسی کاظم کے چاہنے والے ہیں. کہا اچھا مجھے تو خبر نہیں ہے. کہا ایسا کرو اگر اب بھی سرکار آپ کو یقین نہیں آتا تو کل جب دربار سجے گا اور ظہر کا وقت ہوگا تو ہم سب ایک ساتھ وضو کریں گے. آپ وضو کرتے وقت دیکھ لیجئے گا کہ کون کس کی طرف ہے. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن مجلس میں شروع کر چکا ہوں. کل جیسے ہی ظہر کی وضو سب سے کرائیے گا پتہ لگ جائے گا. علی بن یقطین جو ہے وہ ادھر سے, جیسے امام نے کہا کہ کل سے وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے, علی بن یقطین نے پلٹ کے ایک مرتبہ بھی امام سے نہیں پوچھا مولا یہ کون سی بات ہوئی, آپ نے تو وضو کا طریقہ ہی بدل دیا, ہم نے تو بزرگوں سے یہی دیکھا ہے, ہم نے تو محلے والوں سے یہی پوچھا, آپ مجھے انصاف سے بتلائیے. اگر علی بن یقطین کی جگہ ہم اور آپ ہوتے اور امام ہم سے کہتے کہ کل سے تمہیں وضو سرکاری طریقے سے کرنا ہے تو آپ بتلائیے امام کی بات اتنی آسانی سے مان لیتے؟ نہیں, پلٹ کے کہتے ارے مولا شاید لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہیں, مولا لگ رہا ہے آپ مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, چونکہ ہمارے ابا بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے, ہماری اماں بھی ایسے ہی وضو کرتی ہے. لیکن علی بن یقطین کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی بن یقطین جان چکے ہیں وہ جو طریقہ تھا وہ بھی انہوں نے بتایا تھا, یہ طریقہ